الرحمن الرحیم الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب من قبل فطال علیہم الامد فقست قلوبهم وکثیر منهم فاسقون اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لهم ولهم اجر کریم والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک هم الصدیقون والشہداء عند ربهم لهم اجرهم ونورهم والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ الحدید کے یہ دوسرے رکوع کی اختتامی آیات ہیں۔ کمزور اہل ایمان کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جو کچھ سستی کا مظاہرہ کر رہے تھے، یعنی مدنی دور کی یہ آیات ہیں، چوتھا یا پانچواں سال تھا ہجرت کے بعد جب یہ آیات نازل ہوئیں، اور اہل ایمان مستقل طور پر کفار کے ساتھ نبرد آزما تھے، مسلسل ان کے ساتھ جنگیں ہو رہی تھیں، اور کفار اہل ایمان کے خلاف اپنی پوری طاقت کے ساتھ برسر پیکار تھے۔ تو اس دور میں کچھ اہل ایمان سستی کا مظاہرہ جو کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے حوالے سے بات بیان فرمائی کہ الم یعنی للذین آمنوا، کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا، ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے نرم پڑ جائیں، وما نزل من الحق، اور جو حق اس نے نازل کیا ہے اس کے آگے جھک جائیں۔ یعنی کیوں یہ سستی کا مظاہرہ کر رہے ہیں؟ کیا ابھی اور بھی کوئی ایسا وقت آنا ہے کہ جب دل نرم پڑے اور اللہ کے آگے ان کے سر جھک جائیں؟ مشکل حالات ہیں، اسی میں تو ایمان کی آزمائش ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ کیا ابھی اہل ایمان کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے لیے نرم پڑ جائیں اور اس حق کے آگے ان کی گردنیں جھک جائیں جو حق ان کے سامنے آ چکا ہے۔ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ، اور وہ ان اہل کتاب کی طرح سے نہ ہو جائیں جنہیں سے پہلے کتاب دی گئی تھی، فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ، پھر جب ان پر ایک لمبی مدت گزر گئی، فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ، تو ان کے دل سخت ہو گئے، دل ان کے پتھر بن گئے۔ یہ یہود اور نصارہ کی طرف اشارہ ہے کہ جب ایک عرصہ گزر گیا ان کے پیغمبروں کو اس دنیا سے رخصت ہوئے، تو وہ اپنی کتاب کو چھوڑ بیٹھے اور ان کے دل اللہ کی اطاعت سے سخت ہو گئے، یعنی اللہ کی اطاعت سے وہ دور ہوتے چلے گئے۔ تو ان لوگوں کی طرح تم نہ ہو جانا، اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ نصیحت فرما رہی ہیں۔ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور ان میں سے اکثر جو ہیں وہ فاسق ہیں، نافرمان ہیں۔ یعنی کچھ ایسے بھی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر ایمان لے آئے، لیکن اکثر ایسے ہیں کہ جو اپنی ہی ضد پر ہٹ دھرمی پر قائم ہیں۔ اعلموا، جان لو، ان اللہ یحیی الارض بعد موتہا، اللہ ہی ہے جو زمین کو مردہ ہو جانے کے بعد پھر زندگی بخش دیتا ہے۔ یعنی ایک زمین سرسب شاداب ہوتی ہے، فصل پک جاتی ہے، بھوس بن جاتی ہے، وہ زمین بالکل بیابان ہو جاتی ہے، لیکن جیسے ہی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت یعنی بارش کا ایک چھینٹا اس پر ڈالتا ہے، وہ پھر سرسب شاداب ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح سے جب انسانیت مردہ ہو جاتی ہے تو پھر اللہ اپنے پیغمبر کو بھیجتا ہے، اس پر کتاب نازل کرتا ہے، ہدایت بھیجتا ہے، تو وہی مردہ انسانیت جو ہے وہ جی اٹھتی ہے، اس کے اندر اخلاق اور اعمال کی اعلیٰ صفات جو ہیں وہ پیدا ہو جاتی ہیں جو مردہ ہو چکی ہوتی ہیں اس سے پہلے۔ تو اس لیے فرمایا ہے کہ جان لو اللہ ہی ہے جو زمین کو مردہ ہونے کے بعد پھر زندگی بخش دیتا ہے۔ قد بینا لکم الآیات،
ہم تمہارے سامنے اپنے نشانیاں واضح کر چکے ہیں، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل سے کام لو۔ یعنی یہ دین، یہ تمہارے لیے اور اسی طرح سے پیغمبر تمہارے لیے باران رحمت ہے، اس سے مردہ انسانیت پھر زندہ ہو جائے گی، لہذا عقل سے کام لو، اور جو بھی تقاضے ہیں ایمان کے ان کو پوری طرح سے دل کی آمادگی سے، شوق سے، محبت سے، اچھے نیک جذبات سے ان تعلیمات کو اختیار کرو، ان پر عمل کرنے والے بنو۔ ان المصدقین والمصدقات، فرمایا یقیناً وہ مرد اور عورتیں جو صدقہ دینے والے ہیں، صدقہ صدق سے ہے، سچائی سے ہے، یعنی جو شخص اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اسے صدقہ کہتے ہیں، اس خرچ کیے ہوئے مال کو، یعنی وہ شخص اپنے ایمان کی گواہی اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کر کے دیتا ہے کہ وہ اپنے ایمان میں سچا ہے، اسی لیے اس خرچ کو صدقہ کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان المصدقین والمصدقات، یقیناً وہ مرد اور عورتیں جو صدقہ دینے والے ہیں، وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور جو اللہ کو اچھا قرض دیتے ہیں، یعنی نیک نیتی کے ساتھ، نیک جذبے کے ساتھ، اللہ کی رضا کے لیے جو اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، یُضَاعَفُ لَهُمْ، اللہ انہیں بڑا چڑھا کر واپس کر دیتا ہے۔ یعنی اللہ محتاج نہیں ہے تمہارے خرچ کرنے کا، وہ جس چیز سے چاہے کام لے، وہ تمہارے درجات کو بلند کرنے کے لیے، تمہارے صدقات کو بڑا چڑھا کر واپس لوٹانے کے لیے تمہاری آزمائش کرتا ہے کہ تم اللہ کی اس بات پر یقین رکھتے ہو یا نہیں۔ اور پھر یہ کہ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ، بڑھا کر واپس بھی کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے لیے بہت اچھا اجر بھی ہے، انتہائی اعلیٰ اجر بھی رکھا ہے آخرت میں ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہیں۔ یعنی بہت ضرورت تھی اس وقت اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی، آئے دن جنگیں ہو رہی تھیں، تو اس کے لیے بڑھا چڑھا کر اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی ضرورت تھی۔ والذین آمنوا باللہ ورسولہ، فرمایا جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں، اولئک هم الصدیقون والشہداء عند ربہم، وہی اپنے رب کے ہاں صدیق ہیں اور شہید ہیں۔ صدیق سے مطلب، صدیق یہ مبالغے کا صیغہ ہے صدق سے، یعنی انتہائی سچا۔ تو فرمایا کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں وہ تو گواہی دیتے ہیں اپنے ایمان کی، اپنی سچائی کی، اللہ کے راستے میں خرچ کر کے، اللہ کے راستے میں جدوجہد کر کے، کوشش کر کے، اور یہی ایمان کی صداقت کی گواہی ہے۔ نیک اعمال، یعنی جو شخص بھی نیک عمل کر رہا ہے، اس کا مطلب ہے وہ اپنے ایمان کی گواہی دے رہا ہے کہ وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے، آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اس کے رسولوں پر، تعلیمات پر ایمان رکھتا ہے۔ ہمارا یہاں آنا، ہم بیٹھے ہیں اسی لیے تو ہے کہ جس پر چیز پر ہم ایمان لائے ہیں اس کی ہم گواہی دے رہے ہیں کہ واقعی ہم نے اس کو اپنے دل سے اختیار کیا ہے۔ اور فرمایا کہ لہم اجرہم و نورہم، انہی کے لیے ان کا اجر بھی ہے، ان کا نور بھی ہے۔ پچھلی آیات میں یہ بات آئی تھی کہ قیامت کے دن وہ اہل ایمان جو اللہ کے فیصلے میں کامیاب قرار پائیں گے، ان کے درجات ہوں گے، اور جب وہ میدان حشر سے جنت کی طرف جا رہے ہوں گے تو ان کا نور جو ہے ان کے آگے آگے، ان کے دائیں پھیل رہا ہوگا، اور یہ نور اس صداقت کا ہوگا، ایمان کی صداقت کا جو انہوں نے دنیا میں اختیار کیا تھا۔ والذین کفروا، جبکہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا اس دنیا میں، وکذبوا بآیاتنا، اور ہماری آیات کو جنہوں نے جھٹلایا، اولئک اصحاب الجحیم، وہی اصحاب الجحیم ہیں، دوزخ میں جانے والے ہیں۔ لہذا اپنے آپ کو اس برے انجام سے بچاؤ، اور دنیا میں کفر اور اندھیرے کا راستہ اختیار کرنے کی بجائے ایمان اور روشنی کا راستہ اختیار کرو، تاکہ آخرت میں تمہارا انجام ہو۔ یہ ہم سب کے لیے ہدایت ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔
ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔